گئی ایڈی وڈی جنت آئے ہوئے گا تے ہورا ہون گیا تے ایڈی لمبی تے ایڈی چوڑی ہے کتنے یقال لها اللعبہ كل حور الجنان يعجبن بها يضربن بأيديهن على كتفها ويقولن طوبى لك يا لعبہ لو يعلم الطالبون لجدوا لعبہ تو انہوں نے کہا دیتی ہے تو یہ لعبہ میں نے رد کروایا. جمی صاحب نے تو اسی ویڈیو میں جواب تو دے دیا تھا اپنی سرائکی زبان کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی اتنے والے یاد کر کے بیٹھے ہیں. غصہ آ گیا تھا سوال کرنے کے اوپر کہ یہ جو آپ لائبہ حور کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بخاری مسلم میں کہاں لکھی ہوئی ہے, تو دیکھیں اس میں ان سے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی. انہوں نے کہا تم بخاری مسلم کا بخار چڑھا دیتا انہیں مرزا نے. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے حوروں سے متعلق جو اس سے سوالات کیے جاتے ہیں, یعنی لائبہ جو حور ہے جنت کی, اس کے بارے میں سوال کیا گیا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر باقاعدہ اس کا حوالہ ابن القیم جو ہیں بہت بڑے محقق ہیں ان کی کتاب سے حوالہ دیا کہ ان کی کتاب ہے, اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جنت کی ایک حور ہے لائبہ جس کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے, جتنی بھی جنت کی حوریں ہیں وہ اس کے اوپر عاشق ہیں. تو اس حوالے سے ارشاد بٹی صاحب نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب سے پوڈ کاسٹ کی. اس پوڈ کاسٹ کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ سوال ہوا حوروں سے متعلق, تو مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے. بٹی صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ کہا کہ آپ نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا جس بیان کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ جنت کی ایک حور ہے لائبہ جس کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے, آپ مہربانی کریں اس حدیث کا ریفرنس جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو آگے سے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ میں ادھر حوالے لے کر بیٹھا ہوا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ کس سے کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بیان ریکارڈ کروایا اپنے چینل سے. اس بیان کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب نے حدیث سامنے رکھی لوگوں کے کہ دیکھیں حدیث میں لائبہ کے الفاظ موجود ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے باقاعدہ حوالہ دیا, ان لوگوں کو دکھایا کہ یہ دیکھیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ حدیث میں بالکل موجود ہے. تو اس والے صاحب ویڈیو دیکھیں, اس کے بارے میں مولوی صاحب ایڈی وڈی جنت دس دیو کتوں آ گئی ایڈی وڈی جنت آئے ہوئے گا تے ہورا ہون گیا تے ایڈی لمبی تے ایڈی چوڑی ہے کتنے. ہم لوگوں کو جنت کا شوق ہی نہیں تو تمہیں کیا پتا. خود علامہ اقبال نے کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں, یہ لائبہ کہاں ہے اور یہ کیسے ہے. وہ کبھی تمہیں شوق ہوا ہو تو تمہیں پتہ لگے. ان فی الجنت حورا یقال لها اللعبہ كل حور الجنان يعجبن بها يضربن بأيديهن على كتفها ويقولن طوبى لك يا لعبہ لو يعلم الطالبون لجدوا. لائبہ تو انہوں نے کہا دیتی ہے نا, تو یہ لائبہ میں نے رد کروایا. جنت پڑھتے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں احمقانہ. صحیح مسلم صحیح بخاری میں یہ آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا. کتنی حدیثیں ہیں, لگتا ہے تو میرے کو زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. وہ اتنی حدیثیں ہیں صحیح حدیث کی, صحیح حدیث سے بھری پڑی ہیں. ابھی میرے پاس میں آپ کا سنتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا نام لائبہ ہے, وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں, اس کو دیکھتے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں. پھر اچھا اب یہ مجھے صحیح مسلم صحیح بخاری میں مل جائے گی لائبہ؟ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم صحیح بخاری میں ساری حدیثیں, باقی کوئی نہیں. اللہ رسول قرآن صحیح مسلم صحیح بخاری نہیں نہیں, یہ کسی امام نے ساری صحیح کتاب. سر کسی امام نے لائبہ کو ڈسکور کیا؟ جی ابن القیم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مصنف ہیں جنہوں نے جنت پہ قلم اٹھایا, ابن القیم. اور ابن القیم اتھینٹک شخصیت ہے حدیث میں, تو میں جنت ان کی کتاب سے بیان کرتا ہوں. یہ جو جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی, سر ہم کیسے پہنچیں گے ویسے؟ 60 ذراعا فی السماء, اللہ نے آدم کو بنایا تھا 60 ہاتھ. یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں ہے؟ نہیں, قرآن میں بھی نہیں ہے. یہ دیکھو نا, رسول نے بھی نہیں بتایا. رسول نے نہیں بتایا تو میں اپنے آپ لگایا. رسول نے بتایا لائبہ ہے. ہاں انہیں کی تو بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی کی بتا رہا ہوں. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہ راوی کون ہے سر؟ تو ہم یاد کر کے تو نہیں بیٹھا کون تھا, تو ہم یاد کر کے تو نہیں بیٹھا. جمی صاحب نے تو اسی ویڈیو میں جواب تو دے دیا تھا اپنی سرائکی زبان کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی اتنے والے یاد کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کیونکہ ہم تو اللہ کے فضل سے ہر فیلڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں. سائیکالوجی کی فیلڈ سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے نا یا خوشی میں ہوتا ہے تو وہ اپنی مادری لینگویج میں بات کرتا ہے. تو وہ سوال اردو میں ہوا تھا لیکن وہ جواب اس لیے چلا گیا سرائکی میں کہ انہیں غصہ آ گیا تھا سوال کرنے کے اوپر کہ یہ جو آپ لائبہ حور کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بخاری مسلم میں کہاں لکھی ہوئی ہے. تو دیکھیں اس میں ان سے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی. انہوں نے کہا تم بخاری مسلم کا بخار چڑھا دیتا انہیں مرزا نے. تو ان کے الفاظ بتا رہے تھے. باقی حور کا کانسیپٹ تو موجود ہے, لیکن جس طرح گلیمرائز کر کے چیزوں کو طارق جمیل صاحب پیش کرتے ہیں, اور وہ لبرلس کے ہاتھ میں اور سیکولرس کے ہاتھ میں, اور یہ لبرلس اور سیکولرس وہ جو اسلام سے محبت نہیں کرتے, جو اسلام سے محبت رکھنے والے لبرلس ہیں سیکولرس ہیں ان کا میں ذکر نہیں کر رہا. آپ سمجھ لیں 31 قسم کے لوگ ہیں, ان کے ہاتھ میں پھر یہ ہتھیار چلا جاتا ہے. تو یہ تو طارق جمیل صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ وہ صوفیوں کی کتابوں سے عجیب و غریب قسم کی اسٹوریاں بیان کر کے مسلمانوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں. حوروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے سورۃ الرحمان کے اندر, باقی سورتوں کے اندر, بخاری مسلم میں موجود ہے. جو وہاں پہ ذکر ہوا ہے نا اس کو ہی بیان کیا کریں, اور حوروں کو جس کانسیپٹ میں بیان کیا گیا اسی کانسیپٹ میں بیان کیا کریں, بجائے یہ کہ پورے کے پورے دین کو حور کے گرد گھمانا. انجینئر صاحب سے سوال ہوئی مولانا طارق جمیل صاحب جو کہتے ہیں لائبہ حور کے متعلق, تو
تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جنید صاحب نے یہ کہا کہ سورۃ الرحمن کے اندر بالکل حوروں کا ذکر موجود ہے. جس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں حور کے متعلق بڑھ چڑھ کر بیان ریکارڈ کرواتے ہیں، وہ اس طرح سے بالکل نہیں ہے. یعنی مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ اپنے آپ سے باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ قصے کہانیاں پیش کرتے ہیں. جمیل صاحب کا یہ کہنا ہے ابن القیم کی کتاب میں سے ہی میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. تمام جتنی بھی جنت کی حوریں ہیں وہ اس لائبہ حور کے اوپر عاشق ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا اس کو وہ حور ملے گی، یعنی جنت کی لائبہ جو حور ہے اس کو ملے گی. مولانا طارق جمیل صاحب کے اس بیان کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ جھوٹی حدیثیں ہیں، من گھڑت حدیثیں ہیں مولانا طارق جمیل صاحب جو بیان کرتے ہیں. صاحب کا یہ کہنا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا جو دین ہے وہ حوروں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور حوروں پہ ہی ختم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھائی لوگ آپ کو کیا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ صحیح بیان کر رہے ہیں، یا پھر مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ من گھڑت روایات پیش کرتے ہیں عوام الناس کے سامنے حوروں کے متعلق؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں.